اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں، ساحر لدھیانوی کا کام مکمل کر رہے ہیں ہم۔ تو پہلے میں نے 2 نظمیں کروا دی ہیں، اب تیسری اور آخری نظم جو ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بچوں ورثہ بھی اس کو کہتے ہیں اور ورثہ۔ عام طور پر میں نے بڑے اساتذہ کرام سے یہ جو لفظ ہے اس کو ورثہ سنا ہے، تو ہم اس کو آپ سمجھ لیجیے گا یا اپنے اساتذہ کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورثہ ہوتا ہے جو آباء و اجداد چھوڑ گئے ہوں، جائیداد۔ اچھا بچوں، نیچے یہ کیا لفظ لکھا ہوا تو میں نے یہ ڈال دیا ادھر۔ یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے، سنوارا سجانا ترتیب دینا، ٹھیک ہے، ترتیب دینا اور سجانا۔ کتنے ذہنوں کا لہو، کتنی نگاہوں کا عرق، کتنے چہروں کی حیا، کتنی جبینوں کی شفق، خاک کی نظر ہوئی تب یہ نظارے نکھرے۔ یعنی کتنے لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ کہتے ہیں کہ راوی کا پانی لال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ کتنے ذہنوں کا لہو، یعنی دماغ میں یہ بات گردش کرتی رہتی تھی کہ آزادی لیں گے، آزادی لیں گے۔ نگاہوں کا عرق، یعنی نگاہوں کی روشنی، نگاہوں کا جو پانی سوکھ گئے، کاغذ لکھ لکھ کر، باتیں سوچ سوچ کر۔ کتنے چہروں کی حیا، کتنے بچے، جوان لڑکیاں، اور کتنی جبینوں کی شفق، وہ مان پڑ گئی، اجڑ گئے گھر۔ اور خاک کی نظر ہوئی تب یہ نظر، یعنی خاک پہ لت رہے، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ چیل کوے نوچ رہے تھے اور کتے نوچ رہے تھے، کھا رہے تھے، لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ میری آپی جی کہتی تھی کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو 4 لوگ کندھے پر اٹھا کر دفنا کے آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ پھر جب دیکھا کہ کوئی جیسے پڑی رہتی ہیں یا کوئی بے حرمتی ہوتی ہے لاشوں کی، تو کوئی دفنانے والا نہیں ہوتا۔ اب جا کے جب دنیا اتنی پھر دوبارہ سے اسی طرح الجھ گئی ہے، تو اب سمجھ آئی کہ وہ کتنی بڑی بات کہتی تھی۔ انہوں نے تب دیکھا تھا کہ گاؤں کے گاؤں فصلوں میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کو دفنانے والے لوگ بھاگ رہے تھے، جو زندہ تھے وہ بھاگ رہے تھے۔ تو اس طرح سے جو حالات ہوئے، یہ اسی کے یہ جو آزادی کا آپ کا ہے سفر، اس کا وہ بتا رہی ہوں۔ یا جو جب سے انگریز قابض ہوئے اور جتنا لہو لہان کیا ہندوستان کو، یہ اس وقت کے واقعات وہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ وطن اس میں جتنی بھی تعمیر تم دیکھ رہے ہو، یہ سینکڑوں نسلوں کی محنت نے اسے سنوارا ہے۔ جو بھی آیا، یعنی جو صاحب حکم تھے، ان لوگوں نے اس کو سنوارا اور سجایا تھا، اور جو بعد میں آئے تو انہوں نے لوٹ مار مچائی۔ پتھروں سے تراشے ہوئے اصنام جواں، یہ صداؤں کے غم و پیچ، یہ رنگوں کی زباں، چمنیوں سے یہ نکلتا ہوا پرپیش دھواں۔ یعنی اتنے بے حس لوگ ہیں جیسے پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ صداؤں کے غم و پیچ، یہ رنگوں کی زباں، یہ یعنی آوازیں جو ہیں، کوئی آوازیں کیسی ہیں، کوئی بہت پیار اور محبت سے بلاتا ہے، کوئی بہت مکر اور فریب سے آپ کو آواز دیتا ہے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کا خم کہتے ہیں ٹیڑھا پن، ہاں خامی لفظ ہے بچوں۔ خم و پیچ بھی ٹیڑھا پن کو کہتے ہیں۔ پیچ، آپ نے پیچ کس سنا ہوگا، یعنی پیچوں کو کسنا۔ چمنیوں سے یعنی کارخانے لگ گئے، تو وہاں پر کیا ہے، انسان وہاں پر بھرتی ہو کر اپنا پورا وقت ان کو دے دیتے ہیں، اپنی جان، اپنی جوانی سب ان مشینوں پر کھڑے ہو کر اپنا ان کو دے دیتے ہیں۔ تب یہ فیکٹریوں کے جو چمنیوں سے دھواں جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور وہ ان کو ایک مقررہ اماؤنٹ ملتا ہے، اور باقی سارا کہاں جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تیری تخلیق نہیں، میری تخلیق نہیں، ہم اگر ضد بھی کریں اس پر تو تصدیق نہیں۔ یعنی یہ سب کچھ قدرت کے جو اپنا نظام چلا رہی ہے، اس سے یہ بن رہے ہیں۔ کوئی دولت مند ہے تو وہ کارخانے لگا رہا ہے، اور جو اس میں کام کرنے والے وہ ہیں، تو کہیں کہ اگر ہم ان باتوں پر ضد بھی کریں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، تو اس پر تو تصدیق نہیں، یعنی یہ اس کی کوئی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ یہ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھا دوں گی، ابھی تو جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے وہی ہے۔ علم سولی پہ چڑھا تب کہیں تخمینہ بنا، تخمینے بننا، اندازے لگنا، یعنی علم کو سولی پر چڑھا دیا تو پھر اندازے، تو وہ کیا اندازے بننے تھے
کہ وہ کیا جب علم ہی ختم کر دیا گیا تو پھر کیا پڑھائی لکھائی کیسے کریں گے؟ زہر صدیوں نے پیا تب کہیں نوشینہ بنا، یعنی صدیاں آپ کو میں نے بتایا بھی تھا سر سید احمد خان کا کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ اسکول اور کالج اور پھر یونیورسٹی کے درجے تک وہ لے کر گئے، تو کس طرح انہوں نے وہ زمین کا ٹکڑا لیا تھا انگریزوں سے۔ تو زہر صدیوں نے پیا تب کہیں نوشینہ بننا، نوشینہ بننا وہ چیز جو پی جائے، خوشگوار شربت۔ سینکڑوں پاؤں کٹے تب کہیں ایک زینہ بنا، یعنی کتنا قتل عام ہوا۔ انگریز نے اس کو غدر کا نام دیا، یعنی کہ بغاوت کی ہے انہوں نے، لیکن اس میں کتنا، ہر شہر میں جو معززین تھے، جتنے بھی دولت مند، آپ کو پتہ ہے کہ دہلی میں ہی آپ سوچ لیں کہ کتنے معززین، اور 1000 سال سے دہلی دارالخلافہ تھا، تو دارالحکومت تھا، تو وہاں پر کتنے پاؤں کٹے تو تب ایک زینہ بنا، یعنی اتنے قتل عام کے بعد سر سید احمد خان کا یہ حوالہ دوں گی کہ انہوں نے ایک اسکول کھولا۔ تیرے قدموں کے تلے یا میرے قدموں کے تلے نوع انسان کے شب و روز کی تقدیر نہیں، یعنی اگر آپ انسانوں کو اتنے تلخ رویے سے آپ ہی آپس میں پیش آ رہے ہیں، تو انسان کے شب و روز کی تقدیر، یعنی قدموں کے نیچے کچھ لے جانا تو نہیں ہے انسان کی تقدیر۔ یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بچا ہوا آباء و اجداد کا مال نہیں ہے، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے، یعنی ہم سے اوپر جو ہمارے باپ دادا گزرے انہوں نے نہیں اس کو بنایا، صدیوں سے یہ بن رہا تھا وطن، تو پھر یہ اس کا یہ تم جو دیکھ رہے ہو اس کو سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے، تیرے میری نسل نے نہیں سنوارا اس کو۔ تیرا غم کچھ بھی صحیح، میرا علم کچھ بھی صحیح، یعنی ہے سننے والے مخاطب، تیرے بھی غم ہیں، میرے بھی غم ہیں، علم بھی غم ہی ہوتا ہے۔ اہل ثروت کی سیاست کا ستم کچھ بھی صحیح، یعنی مال و دولت رکھنے والے جو سیاست کھیلتے ہیں ان کے بھی ظلم جو ہے، ستم ظلم، ان کے بھی ظلم ٹھیک ہے۔ کل کی نسلیں بھی کوئی چیز ہیں، ہم کچھ بھی صحیح، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والوں کی فکر کرو، جو آنے والے ہیں، یہ سب ہے کہ مجھے بھی غم ہے، تمہیں بھی غم ہے، اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگ یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آنے والے بچے ہیں، ننھے بچے، ان کے بارے میں کچھ سوچو، ان کا ورثہ ہوں کھنڈر، یہ ستم ایجاد نہ کر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ورثہ ہم اگر ان کو توڑیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، تو ان کو کیا نظر آئے گا؟ کھنڈر نظر آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیسے پہلے لوگ تھے، اپنی ہی چیزیں برباد کر رہے تھے۔ تیری تخلیق نہیں، یوں اسے برباد نہ کر، یعنی تو نے نہیں بنایا، سینکڑوں پہلے نسلوں نے، صدیوں پہلے کی نسلوں نے اس کو سنوارا ہے، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے، تیری تخلیق نہیں، یوں اسے برباد نہ کر، یعنی توڑ پھوڑ نہ کرو۔ جس سے دہقان کو روزی نہیں ملنے پاتی، یعنی کسان، دہقان کسان، شروع سے ہی بچو یہ معیشت اور معاشرت کا یہی حال رہا ہے کہ کسان جو اپنی روزی اگاتا ہے، گو دان آپ دیکھ لیجئے گا منشی پریم چند کا، انہوں نے اس کے اوپر، گلزار صاحب نے اس کے اوپر ڈرامہ بنایا ہوا ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت پرانے زمانے سے کسان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، تو جس سے دہقان کو روزی نہیں ملنے پاتی، اپنے ہی کھیت سے وہ روزی نہیں کما سکتا، میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبق، یعنی وہ کسان جس نے کھیت اگایا ہے، لہلہا رہا ہے، تو اے انسان، دوسرے لوگوں، وہ تم اس کو جلاؤ نہ، کیونکہ وہ تو ایک مجبور اور بے بس اور بے کس آدمی اتنا ہی کر سکتا تھا کہ زمین پر سبزہ لے آئے، اس کو تو شاید وہ بیچ کر روٹی بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے، اگر فصل بچ بھی گئی تو تقسیم ہو جائے گی، کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا قرض دینے والا ہے، کتنی کھاد کا قرض، کھاد کے لیے قرض لیا، کتنا کٹوائی کے لیے قرض لیا، کتنا چنوائی کے لیے قرض لیا، ان کی مزدوری دینے میں ساری فصل وہیں پر تقسیم ہو جاتی ہے، اور کسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، وہ جو توڑتے ہیں فصل کو ان کی مزدوری دینی ہوتی ہے، جو لے کے جاتے ہیں ٹرالی پر منڈی میں ان کو مزدوری دینی ہوتی ہے، پھر وہاں اونے پونے داموں بکتی ہے، تو پھر وہ کیا اس کا مول لگتا ہے، تو کسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے، فصل کی خاک سے یا مانگے گا کیا، یہ بچو یہ یا ہے یا کیا ہے،
فصل کی خاک سے یا مانگے کا جمہور کا حق۔ تو کیا تم فصل کی خاک جب راکھ کر دو گے، اس کو آگ جلا کر آگ لگا دو گے فصل کو، تو پھر وہاں سے عوام کا حق مانگو گے اس جلی ہوئی فصل سے؟ یہ کس طرح کا یہ سوچ ہے؟ اس کو نہ جلاؤ، فصل کو نہ جلاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تخریب کاری نہ کرو، توڑ پھوڑ نہ کرو۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت صدیوں سے یہ نسلیں اس کو سنوار رہی تھی، اس سرزمین کو برباد نہ کرو۔ پل سلامت ہے تو پار اتر سکتا ہے۔ پل کو توڑ دیتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ پل سلامت ہے تو پار اتر سکتا ہے، یعنی تجھے بھی فائدہ ہوگا، چاہے تبلیغ بغاوت کے لیے ہی اترے۔ یعنی تو اگر بغاوت کا اعلان کرنا چاہتا ہے، تخریب کاری کا اعلان کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی کوئی تیرے دل میں سوچ ہے کہ خلاف جانا چاہتا ہے ان حالات کے، تو پھر بھی تجھے یہ پل جو ہے سلامتی سے وہ دوسری طرف اتار دے گا۔ ورنہ غالب کی زبان میں میرے ہمدم میرے دوست، دام ہر موج میں حلقہ صد کام نہنگ۔ اچھا بچوں، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لہریں آتی ہیں بغاوت کی، اور تو یہ کیا ہوتا ہے کہ غالب کا حوالہ دیتے ہیں کہ غالب نے کہا ہے کہ سامنے دیکھنے میں منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے ریلز میں جانوروں کو، ہرنوں وغیرہ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کو مگرمچھ دبوچ لیتے ہیں، تو وہ جو مگرمچھ نیچے ڈیپ پانی میں چلے جاتے ہیں اور اوپر ان کی حرکت بھی نہیں ہوتی، اور ایک ہلکی سی لہر دائرہ بناتی ہوئی آتی ہے، اور اس سے وہ جو جانور پانی پینے آئے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پانی میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ دام ہر موج میں ہے، جو ہلکی سی لہر بھی اٹھ رہی ہے اس میں بھی کوئی جال ہے، وہ کیونکہ وہ پیچھے گیا 100 منہ والا مگرمچھ جو ہے وہ نیچے پانی میں چھپا ہوا ہے، تو وہ ادھر سے ہی دیکھ رہا ہے کہ اب جانور زیادہ تعداد میں آ گئے تو ان میں سے میں کس کو دبوچ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ حالات ہیں کہ تم بھی اگر نکلے ہو تو تمہیں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے گا کہ تم بھی دبوچے جاؤ گے۔ یہ حالات جو ہیں ان کو بالکل ٹھہراؤ والا نہ سمجھو، ان میں ہی نیچے مگرمچھ چھپے ہوئے ہیں جو تمہیں بھی دبوچ لیں گے۔ سوچ لے پھر کوئی تعمیر گرانے جانا۔ بچوں یہ جانا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچو تم کہ پھر کسی عمارت کو گرانے کے لیے آگے بڑھنا۔ تیری تعمیر سے ہے جنگ کہ تقریب سے جنگ، یعنی تم تعمیر کے لیے لڑ رہے ہو نا کہ کچھ اچھا ہونا چاہیے، یا کہ تم کچھ توڑ پھوڑ کے لیے لڑ رہے ہو؟ تم توڑ پھوڑ کے لیے جنگ کر رہے ہو یا کچھ بنانے کے لیے جنگ کر رہے ہو، تو پھر اس میں توڑ پھوڑ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نئے کوئی قوانین، نئی کوئی چیزیں چاہتے ہو، نیا بنانا کچھ چاہتے ہو، تو تم اس کے لیے تمہیں توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل منصب ہیں غلط کار تو ان کا منصب، یعنی جو عہدوں پر لوگ ہیں اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ تیری تائید سے ڈھالے گئے تو مجرم، اگر تم نے تائید ان کی ہے تو تم بھی پھر مجرم ہو۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھا رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ نہ کرنا، اور تم جن کی تائید کا، اگر اہل منصب اپنی بات کے جواب دہ خود ہوں گے اور تم اگر ان کی حمایت کر رہے ہو تو پھر تم بھی مجرم ہو۔ تیری تائید سے ڈھالے گئے میں مجرم ہوں۔ پٹڑیاں ریل کی، سڑکوں کی، بسیں فون کے تار۔ کہہ رہے ہیں کہ تیری اگر تو نے حمایت کی ہے ان کی تو میں بھی مجرم ہوں، یعنی میں بھی تو وہاں موجود ہوں۔ پٹڑیاں ریل کی، سڑکوں کی، بسیں فون کے تار، یعنی یہ سب کچھ اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری اور میری خطاؤں کی سزا کیوں بھگتیں؟ یعنی ان چیزوں کو برباد کرنے سے تو وطن کی تعمیر نہیں ہوگی نا۔ تو وہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے حوصلہ اور ہمت رکھو اور تعمیری کام کرو۔ حتیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے وہ پل بھی نہ توڑو جس کو پار کر کے تم آگے تقریریں کرنے جا رہے ہو، اور تمہیں بھی اسی پل کا سہارا ہے کہ تم آگے جانا ہے تم نے شہر سے دوسری طرف۔ ان پہ کیوں ظلم ہو جن کی کوئی تقصیر نہیں، تقصیر خطا، گناہ، جرم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم زیادتی ہونا، ان پر کیوں زیادتی ہو جنہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، یعنی یہ میں نے اور تو نے نہیں بنایا، یہ وطن سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے، مطلب
100 سالہ پرانی تاریخ نے اور اس سے بھی پیچھے 100 سالوں سے اس وطن کو سنوارا گیا ہے۔ جو تم اس کے نشان دیکھ رہے ہو، عمارات دیکھ رہے ہو، ترقی دیکھ رہے ہو، تعمیر دیکھ رہے ہو، تو وہ سینکڑوں نسلوں کی محنت کا ثمر ہے۔ تو ان چیزوں کی توڑ پھوڑ نہ کرو۔ تیرا شکوہ بھی بجا، میری شکایت بھی درست، یعنی تجھے سارے معاشرے سے شکوہ ہے اور میں بھی یہی شکایت کر رہا ہوں۔ رنگ ماحول بدلنے کی ضرورت بھی درست، کہ اب ماحول کو بدلنا چاہیے، اب حالات کو بدلنا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ حالات پر تنقید نہ کر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حالات پہ کوئی بھی تمہیں نہیں روک رہا کہ تنقید نہ کرو۔ حکمرانوں کے غلط دعووں کی تردید نہ کر، کہ حکمرانوں نے جو صاحب حکم ہیں ان کے غلط دعوے، جو انہوں نے غلط دعوے کیے تو ان کو رد نہ کرو، تم رد کر دو اگر تم چاہتے ہو تو۔ تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے، یعنی تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں، اور یہ تاریخ نے آپ کو کوئی خیرات میں حق نہیں دیا۔ تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے دے کر، یعنی بہت سی جانیں قربان ہوئی تو پھر یہ وطن ملا، تو پھر یہ آزادی ملی۔ ظلم کی خاک میں اس حق کا شجر بویا، ظلم زیادتی کی اس خاک میں جہاں پر اتنا خون بہا، پھر اس میں حق کا، سچائی کا شجر بویا گیا۔ سال ہا سال میں جو برگ و ثمر لایا ہے، یعنی اس کے بعد یہ ہمیں وطن ملا جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ اپنا حق مانگ کر، اپنا حق مانگ مگر ان کے تعاون سے نہ مانگ، یعنی جو توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں ان کے تعاون سے اپنا حق نہ مانگو، جو تیرے حق کا تصور ہی فنا کر ڈالیں۔ یعنی وہ حق کیا ہے؟ حق تو ہمیں یہی ہے کہ مزدوری سے ہی ملے اور ہم خوشحال رہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو ان کا تو وہ تو حق، بجائے حق لینے کے وہ تو مجرم قرار دے دیے جائیں گے۔ تو تم اس طرح سے نہ کرو، اپنا حق مانگ مگر ان کے تعاون سے نہ مانگ، یعنی جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کے تعاون سے نہ مانگو، جو تیرے حق کا تصور ہی فنا کر ڈالیں، جو تیری سچی بات کا تصور ہی، اس کے نظریے کو ہی ختم کر دیں۔ ہاتھ اٹھا اپنے مگر ان کے جلو میں نہ اٹھا، جلو میں ان کے ہمراہ۔ ہاتھ اٹھا اپنے مگر ان کے جلو میں نہ اٹھا، جو تیرے ہاتھ تیرے تن سے جدا کر ڈالیں، یعنی ان ظالموں کے ساتھ نہ ہو جانا جو پھر بعد میں تمہارے ہی ہاتھ کاٹ دیں۔ خواب آزادی انسان کی یہ تعبیر نہیں، یہ وطن تیری میری نسل کی جاگیر نہیں، سینکڑوں نسلوں کی محنت نے سنوارا ہے اسے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواب، جو آزادی کا خواب دیکھتا ہے انسان، اس کی یہ تعبیر نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ کرو، راہ چلتوں کو تنگ کرو، اور یہ وطن تیری اور میری نسل کی جاگیر نہیں ہے، ہمیں ورثے میں نہیں ملا، بلکہ یہ سینکڑوں نسلوں نے اس کو بڑی محنت سے سجایا اور سنوارا ہے۔ اس کے نشانات دیکھو، عمارات دیکھو، اس کے راستے دیکھو، اس کے باغات دیکھو۔ تو اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے تو تم اپنی آواز بلند کر سکتے ہو، لیکن توڑ پھوڑ نہ کرو، کسی چیز کو نہ توڑو، بسوں کو نہ توڑو، فون کی تاروں کو نہ توڑو، ریل کی پٹڑیوں کو نہ توڑو، پلوں کو نہ توڑو۔ وہ سارا وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تخریب کاری نہ کرو، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وطن تو ہمارا ہے، تو ہم کیوں اس کو توڑیں؟ ہم نے جو بات کرنی ہے اس کو سلیقے سے پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔